چلانا ہے اپنا اوپین بھائی مانی بھائی، اس کو یار کوشش کرو اس کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کرو. آج تو میں نے ماشاءاللہ سے نا کے پی کے میں بہت سی جگہوں پہ میں جو ہے نا میں نے ویڈیو بھیج کے جو ہے نا آگ لگا دی ہے سب. ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آپ کو بھیجوں گا بھی، مجھے جو رسپانس ملے ہیں وہ سنیے گا. آپ لوگ وائس بھیجوں گا میں آپ کو گروپ میں. چودھری صاحب ویلکم ہو گیا آپ کو. جی وسی بھائی اپنا وی ایف ٹی بھائی. آئی تھنک وی ایف ٹی بھائی بزی ہے. جی وی ایف ٹی بھائی جی مانی بھائی آپ روٹیٹ اوور ٹو کریں. یو، اوور ٹو یو، اوور ٹو یو سر. نہیں مانی بھائی آپ روٹیٹ کریں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تھینک یو. میں نے دیکھا آپ نے مائک آن نہیں کیا تو میں نے کہا لے لوں اپنے چودھری ہاتھوں میں. صاحب کو دے، چودھری صاحب سے ویو لیں آج کا جو، بالکل. اور کل جو ویڈیو ابھی چلائی ہے پتہ نہیں انہوں نے سنا یا نہیں سنی ہے. چودھری صاحب ویلکم ہو گیا. آپ کو کیا حال ہے؟ خیریت؟ میری طرف جو میں ابو مدار بھائی سنی ہے ویڈیو. یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں انج ہی جڑا وہ سانو چاہیے کہ ہر بندے تک ویڈیو پہنچے. اور اے یقین کرو اے مسلمان نہیں ہے، اے مسلمانوں تے ظلم کرنے والی قوم ہے. اے سیاست دے وچ انہوں نے مذہب نو بھی لیندا ہے. اے مذہب دے خلاف نے لوگ. جیڑی خان صاحب جدوجہد کرتے سی اپنے ملک واسطے اور مسلمان ملکاں واسطے، انہوں روکن واسطے انہوں نے سارا کردار جڑا ہے 2 سال دا ادا کیتا ہے اس چیز نو روکن واسطے کہ مسلم امہ دا کوئی لیڈر اینج دا نہ آ جے جہاں ایک، جس طرح ساڈے ہوں اسی ایتھے سپین چ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک یورپ یونین بنائی ہے امریکہ دا دفاع کرنے واسطے. خان صاحب دا بھی ذہن یہی سی کہ مسلمان ملک جتنے نے انہوں دا ایک اس طرح یونین ہوئے کہ اسی اپنی مسلمانوں دا دفاع کر سکیے. انہوں نے سر اس سسٹم نو آن کے روکن دی کوشش کی ہے اے غرداراں نے سمیت آرمی چیف دے. میرے خیال دے مطابق تے ہے. جی سر. زبردست ہے کچھ بات. جی بالکل چوئی صاحب، ایسا کچھ ہی ہمیں بھی لگ رہا ہے. اوسی بھائی آپ ساتھ ہیں اگر تو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اس پہ. وعلیکم السلام. بادشاہ بھائی کو لے لو اوپر. زبردست. وعلیکم السلام. مانی بھائی مجھے السلام علیکم. دو منٹ دیجیے گا، میں آتا ہوں. مجھے 2 منٹ پلیز. السلام علیکم. جی پی ٹی آئی آفیشیل. جی جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، میرے نیٹ کا کافی ایشو چل رہا ہے تو آپ لوگ کی کچھ باتیں سنائی دے رہی ہے، کچھ نہیں. شاید اب کچھ سٹیبل ہو گیا. جب بادشاہ بھائی میں نے کل ایک ویڈیو بھیجی تھی گروپ کے اندر، وہ آپ نے سنی ہوگی، جو ماشاءاللہ اسلام میں جو نئے نئے جو ہے نا جو ایجادات کر رہے ہیں لوگ، تو اس پر میں نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ بھائی اس کو جو ہے نا گھر گھر شیئر ہونا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو ہمارے بھائی کو کل شہید کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور آج جو کورٹ میں جس دلرانہ انداز سے ہماری خاتون اول نے جو بیان دیا ہے پہلی دفعہ کہ جو ان لوگوں کو منہ توڑ جواب ملا ہے، سر اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بس میں وہ جی مانی بارش ہو رہی ہے یار. جی رمضان بھائی، آپ کے پاس کافی شور ہے اور کچھ میرا نیٹ بھی ایسا وہ ہے پورا سوال کا نہیں. جی کل سے کافی وہ ہوئی ہے. کل شاید میڈیا کے سامنے بہت عرصے بعد جو ہے خاتون اول وہ بولی ہے اور اپنا اس کا اظہار کیا انہوں نے، اور اس نے ایک دلیرانہ فیصلہ کل خود ہی کیا. اس نے کہا کہ نہیں، بجائے یہاں پہ یہ وہ ہے میں خود جاتی ہوں. ہم کوئی توڑی چور ہے، نہ دل میں کوئی چوری ہے نہ کوئی چوری کی ہے. سب کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی کیسز ہے، تو میں خود جاتی ہوں وہاں پہ
اور ان کا خان صاحب کر رہے تو میں یہاں پہ کیا کر رہی، تو میں نے بھی فیس کر لوں گی، کوئی نہیں. جی جی اس بات پہ آج مریم کی چیخیں نکل رہی تھی، کہہ رہی تھی وہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی، میں خود ہی گھر میں نہیں رہی. تو اس طرح سے کافی تکلیف ہوئی ہے ان کو اس چیز سے. جی بالکل. نہیں خاتون اول نے تو، بشرا بی بی نے تو اس کو بھی مائنڈ کیا کہ مجھے یہاں پہ کیوں رکھا گیا. باقی لوگوں کی طرح ہم تو ایزی، کوئی نہیں مجھے مسئلہ، کوئی نہیں جیل میں باقی جس طرح کے ورکر ہیں عام ورکروں کی طرح ہمیں بھی رکھ لیتے عام پاکستانیوں کی طرح. اور بجائے وہاں پہ، یہاں پہ تو کوئی پتہ نہیں، وہاں پہ تو کم از کم چیک اینڈ بیلنس سب لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ وکلا وغیرہ. یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہر کسی کی ایکسیس بند ہوگی، نہ کوئی آئے گا نہ جائے گا. وہ یہاں پہ کیا وہ کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر. یہ صرف الیکشن کے دنوں تک یہ سب کچھ چل رہا ہوگا، اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اب اگر اس سینس میں دیکھا جائے کہ ہے تو اس کے صرف ہم یہ الفاظ بھی نہیں بول سکتے کہ ایک سائفر کا کیس، مطلب ملک کے ساتھ غداری، اس پہ 10 سال کیس، لیکن آپ نے ایک گڑی لیگل طریقے سے خریدی اور پھر اس کو آپ کی ملکیت میں آئی اور پھر وہ اس ملکیت کو آپ نے بھیجی باہر، تو اس پہ 14 سال کی سزا. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہماری عدلیہ کا، جنہوں نے 70 گڑیاں خریدی ہے، تو شاید یہ ان کے لیے اشارہ تھا کہ آپ لوگوں کو کتنی سزائیں ہم لوگ دے سکتے ہیں. ایکچولی سزا خان صاحب یا اس کے لیے نہیں تھا، یہ اصل میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے ایک اشارہ تھا کہ آپ لوگوں کو کتنی سزائیں آپ لوگوں کی تو ہزاروں سالوں میں بنے گی. جو 60 گڑیاں BMW گاڑیاں کیا کیا نہیں نکالا ہوا یہاں سے. تو یہ اصل میں وہ ان کی طرف اشارہ تھا کہ دیکھو یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ان کو کلین چٹ کیوں ملی؟ ان کے ساتھ اس سے بھی برا دیکھنا چاہتے تھے ہم. وہ ابھی انہی کی مرضی پہ، ان کی آقاؤں کی مرضی پہ انہوں نے سب نے رام کیے ہوئے ہیں کہ جو ہی ہم بحیثیت، اب تو الفاظ وہ منہ میں آ رہے ہیں کہ ہم ان کی ایک سٹیٹ بن چکے ہیں. ہم خود بحیثیت خود سٹیٹ نہیں، ہم کسی اور کی نیچے ایک سٹیٹ بن چکے ہیں. اور وہ جیسے کہتے ہیں، کل ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کے اندرونی عدلیہ کا مسئلہ ہے، ہم اس پہ نو کمنٹس کرتے ہیں. ہمارے آقاؤں نے تو یہی کہا، امریکہ نے، کہ ہم ان پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں سیفر کے حوالے سے. تو کیا یوں نہیں کہ ان کو پسند ہے، ان کو خوش ہے تو دیکھا جائے. اگر انہوں نے بھی آگے پیچھے کچھ کیا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور ہوتا آ رہا ہے سب کے ساتھ کب سے. جی یہ زبردست ہے. بات یہ ہے کہ یہ اتنا کمپیریزن کرتی ہے بشا بیوی کے ساتھ. مجھے اس بات پہ حیرانگی ہوتی رہتی ہے. یہ عورت جو بیٹھی ہے ادھر، جی وہ سب ہے. نہیں، مجھے کوشچن سوال نہیں سنائی دیے کیا کہا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہیں بچوا بیوی کے ساتھ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں. تو یہ تو بھائی سب کو پتہ ہے، یہ عورت جو ہے یہ ہر کسی کی کاپی مارنے کی اس کو جو ہے نا جلدی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے ان کے باپ کو جو اس کا باپ جو سزا یافتہ تھا اس کو جیل میں رکھا گیا، یہ پورا جو ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ یہ اسی کو جو ہے نا ریپیٹ کر رہا ہے خان صاحب کے اوپر. حالانکہ خان صاحب کے اوپر نہ تو کوئی ایلیگیشن ثابت ہوا ہے، نہ بشرا بی بی اس کی طرح جو ہے وہ نکاح سے پہلے جو ہے نا وہ کوئی ماشاء اللہ سے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا 4 مہینے والا، نہ تو اس کا جو باپ ہے وہ کبھی اس کو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا. تو یہ ہر چیز خان صاحب پہ امپلیمنٹ کرے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا وہی چیز جو خان صاحب کے ساتھ ہو، پھر جا کے جو ان کی جو تشریف کا جو ہے نا تشریف اس کو سکون ملے گا، ورنہ ایسے نہیں ملے گا. یہ صرف اور صرف باہر میڈیا میں اور لوگوں کو یہ ظاہر کرنا چاہ رہے کہ بھائی خان صاحب نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا اور ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ
وہ یہ ظاہر کرتے کہ بھائی اللہ نے جو ہے نا ہمارا بدلہ لیا ہے. اللہ نے تم لوگوں سے بدلہ لینا ہے تو بہت جلد لینا ہے. تم لوگوں کو جو تم لوگ نیست و نابود ہونے والے ہو انشاءاللہ. تم لوگوں کا آخری وقت آ چکا ہے. کیوں بادشاہ بھائی؟ عیسیٰ بھائی ابھی آپ نے ایک ویڈیو چلائی تھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پٹواری ہے کوئی تو جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف ہے اللہ کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ اس گروپ سے اس جو ہے نا ہجوم سے ہم یہی امید کرتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ جب ہم پوری قوم پورا پاکستان جب ایک کر رہا تھا ایک ماتم منا رہا تھا ارشد شریف کا جب ان کی شہادت ہوئی تو کتنے مطلب ہر گھر میں ہی دکھی. ہم یہاں دوسری کنٹریز میں بیٹھے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں کتنا ایسے لگتا تھا ہمارے گھر میں کچھ ہوا اس طرح سے. تو اس ٹائم پہ انہوں نے وہ جو انڈیا کی وہ ہوتی ہے عید کیا کرتے ہیں اس کو دیوالی منا رہے تھے اور کیک تک کھلا رہے تھے ایک دوسرے کو اور سیلیبریشن ہو رہی تھی. تو آپ خود سوچیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنا مخلص ہیں. ارشد یہ شریف لوگ بیسیکلی وہ جو کیک کٹا تھا نا فوزیہ، یہ کیک جو ہے نا وہ ان لوگوں کی دیوالی کا صرف نہیں تھا. وہ کیک جو تھا نا ان لوگوں نے اپنے جو ہے نا اپنے گلے میں جو ان کو پھندا نظر آ رہا تھا نا یہ اس کی سیلیبریشن کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے خلاف جس بندے کے پاس ثبوت تھا جو بولتا تھا اس کو ہم لوگوں نے نا رستے سے ہٹا دیا ہے. تو یہ اس کی سیلیبریشن کر رہے تھے. جی یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ارشد شریف صرف ایک ہمارا اگر سوچیں یہ جو ہمارے 3-4 جو بےغیرت جرنیل ہیں یہ اگر سوچا جائے تو ارشد شریف ایک صحافی نہیں تھا، وہ ایک شہید کا بیٹا بھی تھا. اس سے پہلے اس کا باپ خود مطلب ان کے جو ابو ہے وہ بھی ایسے ہی شہید ہوئے اور بھائی بھی ایسے ہی. تو وہ ایک شہید فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا اور اس کی اس حال سے بھی سوچا جائے تو بہت رسپیکٹ تھی. اور ان لوگوں سے آپ مذہب کا کیا مطلب توقع رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو ڈبے میں بند کر کے بھیجا یہاں سے، پتہ ہے آپ کو. تو اور بیٹے اس کے دیکھیں آپ ٹھیک ٹھاک کیا کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور مطلب آپ رہنے دو گالی کیا دے بندہ ان کو. تو انہوں نے اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ بھی اس کو اکیلے ڈبے میں ڈال کے یہاں سے پھینکا تھا، پتہ ہے آپ کو. تو یہ ان لوگوں سے ہم مذہب کی نہیں رکھتے. ان کے لیے ڈالر پیسہ یہ جو نواز شریف نے کوئی تقریباً 100 سے اوپر جو توشہ خانہ سے لے کے، تو آپ خود سوچیں کہ جو میں پڑھتی ہوں اتنے مہنگے لے کے جو طائف تھے ان کی قیمت خود سے لگائی اور خود گھر لے گیا. تو ان کا حساب کون دے گا پھر، یہ بھی بتائے بندہ. تو ان کو چیزوں سے ہے، ان کو ہمارے مذہب سے نہیں پڑھی، ہم مسلمانوں سے نہیں پڑھی ہے کہ مسلمان کس حال میں پاکستان میں رہتے ہیں. جو ہی ان کا کام ہو جائے گا نا انہوں نے ٹکٹس بک کر لینی ہے باری باری، آہستہ آہستہ پاکستان سے آ جانا ہے، پھر وہاں پاکستان کو لوٹ کے تو آرام سے باہر نکل جانا ہے انہوں نے. اور یہ پاکستانی اگر آج بھی نہیں سوچیں گے نا کہ کس کی طرف دیکھنا ہے تو ہوگا وہی جو بیچارہ پاکستان میں رکا اپنے لیے اپنی جیل کاٹ رہا ہے ان لوگوں کے لیے. تو انہوں نے تو وہاں سے آ جانا ہے چپ کر کے، وہاں سے نکل جانا ہے اور پھر پاکستانیوں نے آٹے کی لائن میں لگ کے مرنا ہے. جی ہوگا سوال. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ یہ بھول جائیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے مظلوم مقاصد میں کامیاب ہوں گے، نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اس دفعہ نہ ان کو بھاگنے کا موقع ملے گا، نہ یہ لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس دفعہ انشاءاللہ ان کو ان کی شکست جو ہے نا وہ لکھی جا چکی ہے. جتنے ظلم و مظالم ان لوگوں نے کر دیے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور دن بدن یہ لوگ دین کی، یہ لوگ نبی پاک کی، یہ لوگ خداوند کریم کی توہین کر رہے ہیں. روز بروز یہ لوگ اتنے گر چکے ہیں. یہ اپنا جو ہے نا کفر کا اعلان کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں. یہ لوگ جس طرح سے کر رہے ہیں ظلم جو ہے وہ کرنا، یہ بھی اللہ کے خلاف جو ہے نا یہ لوگ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ لوگ ابھی مٹ جائیں گے. یہ لوگ ان کا مزید جو ہے نا ان کا کوئی جو ہے نا ان کا آگے کوئی کامیابی ان کی نہیں ہے.
بھی اتنا ظالم تھا، اور اس کا بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے. یزید ہو گیا، ہٹلر ہو گیا، جتنے ظالم اس دنیا میں گزر چکے ہیں سب کا ہم لوگوں نے حال دیکھا بھی ہے، بلکہ سنا ہے ہم لوگوں نے. تو ان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے. اب جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ اینڈنگ ٹائم اس پہ پہنچ چکے ہیں. باقی جنہیں ہمارے بھائیوں کو ان لوگوں نے شہید کیا حق کی راہ میں جو کھڑے ہوئے تھے، وہ تو رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا. لوگ ان کی قبروں پر ابھی تک جاتے ہیں، پھول برساتے ہیں، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ان کی قبروں پہ کوئی تھوکنے بھی نہیں جائے گا. یہ لوگ اپنے لیے، ان لوگوں نے جو ہے نا آگ کے جو ہے نا وہ کیا بولتے قبریں تیار کر دی ہیں. ان کی قبریں جو دوزخ کی جو ہے نا وہ آگ ہوگی ان کی قبریں. جی بادشاہ بھائی اٹھیے. جی رمضان بھائی، پہلے بات ہو رہی تھی، آپ لوگ کمپیریزن کی بات کر رہے تھے کہ کمپیریزن تو کسی لحاظ سے بھی نہیں ہو سکتا ان دونوں کا. اگر دیکھا جائے تو کیا اب حیثیت ایک اس کی ایز اے ایکس پی ایم یا خاتون اول، اس کی جائیداد میں کتنے کیا نکلا؟ ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو جا کے توشخانہ کا ہار نظر آیا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو عدت کا کیس نظر آیا. بس یہی سب کچھ اس میں نظر آیا. اگر ان کو کچھ نظر آتا تو وہ دکھا دیتے ہیں. ایونلی ہر کوئی اس کے خلاف وہ کرنے کو تیار تھا، لیکن کچھ تھا ہی نہیں. خان صاحب کے اس میں کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا. کوئی اینٹ تک اس نے اپنے گھر میں نہیں لگائی، نہ بنی گالا کے گھر میں سرکاری اس سے، نہ زمان پار کے، ورنہ انہوں نے تو ان کا بھی حساب مانگنا تھا. تو کمپیریزن کسی لیول پہ بھی نہیں ہو سکتا. انتقامی کارروائی دیکھ رہی ہے، یہ انتقامی کارروائی ہے. اس میں کیس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کیسوں میں تو نہیں، کچھ بھی نہیں ملا ان کو. انتقامی کارروائی وہ ہماری میں آپ کو ایک بات بتاؤں بادشاہ بھائی، شاید ہم پہلی نمبر پہ یہ جو جی پہ آنا چاہتے ہیں. ہماری عدلیہ پہلے نمبر پہ آنا چاہتی ہے آخر سے 198 پہ. تو وہ پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو لانا چاہ رہی ہے. ابھی تو کچھ تھا، تو کل کسی نے ایک لائر بتا رہا تھا کہ دنیا کے چھوٹے ملک کا بھی وہ کہے تو 198 بنتے، تو ہم وہ آخر میں پہلے نمبر پہ آنا چاہتے ہیں. اس طرف سے نہ صحیح، اس طرف سے تو آ جائیں گے نہ پہلی نمبر پہ. تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور جب سے یہ لائیو شروع کیا ہوا ہے، اب بے حیثیت کچھ بولے بھی نہ صحیح تو سمجھ نہیں آتی، نہ بولے تو سمجھ نہیں آتی. ہم کس کی مانیں؟ انہیں ہمارے سامنے 1.5 سال پہلے بڑے بڑے ڈائس لگے ہوئے ہیں، 50-60 چینل پوری دنیا کی وہ کوریج کر رہے کہ کوئی خط نہیں آیا، کوئی سائفر نہیں آیا، یہ جھوٹا ہے، یہ صرف سیاسی مقاصد حاصل کر رہا ہے، یہ وہ. دڑا دڑ سیاسی بھی، بیوروکریسی بھی، سب لگے ہوئے تھے A to Z. پھر یہی لوگ، یہی عدلیہ، وہی FIA کیس کرتے ہیں، نہیں جی خط تو آیا تھا. اور خط میں چٹھی میں لکھا کیا تھا؟ اب اس کا تفصیلی فیصلہ آنے دو. مذاق کا خیز باتیں تو تب نکلے گی کہ اس میں تا کیا، سزا کیوں دی گئی. باتیں تو تب نکل آئے گی جب اس کا تفصیلی کہ کون سے سیکشنوں کے انڈر اس میں کیا ہوا تھا، کون سے راز کس ملک کو بھیجے گئے تھے. پتہ تو چلے نا کہ کون سے راز تھے وہ. اس راز سے تو آقا سرکار نے کل پہلے اس نے وہ انکار کر دیا کہ ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پوری دنیا میں یہی شرمندگی کافی ہے کہ کیا امریکہ چلتی پھرتی حکومتوں میں ہاتھ مار رہے. دنیا کی 5ویں بڑی ایٹمی طاقت بھی ہے، 5ویں بڑی آبادی کا ملک ہے، اور اس کے اندر اس میں مداخلت کرے گی کھلا بغیر کسی اس کے. نہ وہاں پہ کوئی ایسے کوئی لاجک تھی کہ اس کے خلاف یہاں پہ کوئی لابنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، نہ جنگ کی ہو رہی تھی، نہ معاشی ہو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا امریکہ کے خلاف. پھر کیوں اتنا وہ انہوں نے کیا انٹروین؟ انہوں نے تو اسی وجہ سے اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ سنا دیا. اب وہ ہم حیران نے کیا ہے، میں اس پہ کیا بولوں؟ یہ والے فیصلے کو میں ڈیفینڈ کروں یا 1.5 سال جو پہلے تھے میں ان کو ڈیفینڈ کروں؟ وہ جھوٹے تھے یا آج والے جھوٹے ہیں؟ ایک تو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں تھا، یہ کہہ رہے کہ 10 سال جیل میں ڈالو. تو ہماری اس کے حوالے سے اب ہم کیا کریں؟ وہ 1.5 سال پہلے والی ویڈیوز دیکھ کے اس کو یس کرے یا آج ہے اس کو یس کرے؟ سوال تو بنتا ہے. خامخواہ اٹھائیں گے، انسان ہے، بھیڑ بکریاں تھوڑی ہے. اور جو دوسرا
دوش خانہ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے. اور تیسری بات، ایک اور بات میں شاید پھر میرا نیٹ کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے. پرسوں یہاں پہ کہیں پہ کچھ بروڈا میں کچھ باتیں ہو رہی تھی. آج تو علیمہ خان نے خان صاحب کی طرف سے پیغام دیکھو نا، باتیں میں نے کہا کہیں نہیں چپتی کہ انہوں نے آلریڈی سسٹم کے اندر، کمپیوٹر کے اندر پہلے سے ریزلٹ فکس کیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے اگر وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ آج کھل کے آ گئی. جی اور تو بالکل بالکل ہاں، کیا اب تو خان سب تک مطلب اتنا ہے سب تک کہ 100% انہوں نے شیورلی اس چیز کو ہیک کیا ہوا ہے. کمپیوٹروں کو جو آر ٹی ایس ہوگا، یہ کمپیوٹر کے تھرو ہی آر ٹی ایس، مطلب کمپیوٹروں کو ہیک کیا گیا. آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھائیں گے، اپنی مرضی سے رزلٹ دیں گے. اور خان نے کسی بھی کیس میں آج بڑا مذاق خیز دوبارہ ہوا. خان صاحب نے کوئی عدت والا کیس جو 10 گھنٹے چلا، تو پھر وہی کہانی ہوئی کہ خان صاحب نے کیمرے کی طرف کہا کہ اس طرح کر لیتے ہیں، لائرز بھی تک گئے، جج بھی تک گئے، ہم سب تک گئے، کل دوبارہ کر لیں گے، کچھ نہیں ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، میں ادھر ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا. تو سسٹم اتنا وہ ہو چکا ہے دن بدن ننگا. تو کیا کل ایک دوست کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا ایک بندہ، معذرت کے ساتھ یہ الفاظوں کے سسٹر یا بہت سارے سے لوگ، کبھی کبھار انسان ننگا ہو جاتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ ڈانپنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہی ننگا اگر مارکیٹ میں نکلنے کی کوشش کرتے تو لوگ اس کو باولا بولتے ہیں، پاگل ہو گیا. اب سسٹم یہاں پہ اس لیول پہ آ چکا ہے. ایک دفعہ، 2 دفعہ، ایک دفعہ کوئی بلنڈر کر جاؤ، 2 دفعہ کر جاؤ، عدلیہ کون نہیں کر رہا. تو اب تو پاگل پن والی صورتحال ہے. ہم بھی حیران پریشان، بولے نہ بولے، کیا بولے. 1.5 سال پہلے والی باتیں بولے یا آج والی بولے. عدت کیس یہی مانے کا، خاور مانے کا کہہ رہا تھا کہ میری پاک دامن بیوی، ہم اس والے انٹرویو کو وہ کرے یا آج والی کو کرے، ہمیں کیا بنا دیے. انسان ہے ہم، کوئی اور اتنا بھی نہیں، کوئی صدیہ بھی نہیں گزری. 5 سال تک یہ عورت بھی ٹھیک تھی، عدت، نکاح، خان، سب کچھ ٹھیک تھے. پھر آج اچانک سا یہ چلے پہ چلا جاتا ہے. چلے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں، یہ تو اب بھی مجھے یاد آیا کہ کچھ غلط ہوا ہے. پھر اس سے پہلے اس کا مولوی کیس کرتے، وہ واپس لے لیتے کہ نہیں میرا والا کمزور ہے، اس کا اپنا ہسبینڈ کر جائے. بڑا اتفاق کے سب پتہ نہیں کیسے کنٹیکٹ میں ہے. 5 سال تک کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. نہ مولوی صاحب، آپ جہنم کے کون سے گڑھے میں ہوں گے جب آپ کو پتہ تھا اور آپ نہیں بول رہے تھے. اور پھر جب بولنا تھا تو تب بول رہے تھے جب خان صاحب کے اوپر 180 کیسز پڑ گئے. اگر آپ لوگ حق کے لیے نہیں بول سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ اس ممبر کے لائق ہی نہیں ہو. حق سچ تو بندے کو تب بھی بولنا چاہیے نا، کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو، چاہے سر کٹے سجدے میں، لیکن آپ نے تو سچ حق کی بات کرنی ہے، بولنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے اعمال، اللہ پاک کے قرآن دلوں میں ڈال کے، اور آپ ایسے فیصلے کرو گے. تو یہاں پہ پورا کا پورا سسٹم بچے کو آج پتہ ہے. وہ کچھ دن پہلے ایک بچے کی ویڈیو تھی، وہ اس چیز کی عکاسی کرتی کہ دیکھو سدھر جاؤ، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. لوگ ایک نظریے کے ساتھ تھے اور ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. آج کل تو بچہ ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ 7-8 سال سے اوپر سب بچوں کو پتہ ہے چور کون ہے، ایون فیلڈ میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. جی رمضان بھائی. جی بادشاہ بھائی دیکھیں، اگر آپ میں بتاؤں نا، ان مولوی حرامیوں کو نا، ان بغیرتوں کو کھینچ کے نا ایک جگہ بٹھایا جائے، ساروں کو کھڑا کر کے نا سب کو گولی ماری جائے. سیدھی بات ہے بھائی. میرا جو سٹانس ہے، یہ بغیرت لوگوں کو پتہ نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. یار یہ عدت کس لیے رکھی گئی؟ عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب نکاح ہوتا ہے یا کوئی عورت خدا نخواستہ بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ عدت میں اس لیے جاتی ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا حمل نہ ہو پہلے شوہر سے. ٹھیک ہے. جب آپ 1.5 مہینے بعد بھی اگر کسی خاتون کا اگر وہ مہینہ جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو کہانی ختم ہو گئی.
تو عدت جو ہے نا مکمل ہو گئی سمجھو، اس کے بعد ہی مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا بغیرتی ہے کہ بھائی ان لوگوں نے یہ نئے ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں کہ بھائی عدت کو میرے کو 5 سال میں کچھ یاد نہیں آیا، 5 سال کے بعد ان کو یاد آ رہا ہے کہ بھائی وہ عدت کا نکاح ہوا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی وہ تو سر. عمران بھائی آپ مجھے میں بولوں پھر برا لگے گا سب کو، بہت سارے پٹواری اکٹھے ہوئے ہوں گے تو بہت برا لگے گا سب کو. نہیں دے سارے پٹواریوں کو جھاڑو جو جھاڑو. ہمیں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھی ہوئی اس مکھی کو نگل جائیں، کھا جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ سچ ہمارے سامنے ہے مگر وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرو کہ یہ جھوٹ ہے. تو پھر اگر نکاح تھا تو وہ ایک آگے پیچھے کوئی وہ ایک پاکیزہ سا رشتہ ہو گیا، اچھا سا، خان صاحب نے بہت اسلامی طریقے سے ماشاءاللہ سے بشرا بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، سب ٹھیک ہے. وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ہمیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اس جھوٹ اس کو مانے کہ وہ غلط تھا، مگر ہمیں پتہ ہے وہ غلط نہیں تھا. تو اگر نکاح یہ ایک پاکیزہ سا رشتہ اس سے بہتر ہے جو کہ ان کی نانی نے جو جو ہوتا ہے نا 9 منتھ کا پروجیکٹ ان کی نانی نے جو 4 مہینے میں پورا کیا، اس سے بہتر ہے کہ خان صاحب نے عزت کے ساتھ ایک بشرا بیوی کو کے ساتھ نکاح کیا اور اس کو گھر لے کے آئی. اب وہ لگے رہے سارے جو مرضی جس نے کہنا مجھے. جی السلام بالکل علیکم. ایسے ہی ہے. وعلیکم السلام شمس بھائی. جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. میرا بات سنو، الحمد للہ. جی آپ جی لوگ پورا ماشاء اللہ پی ٹی آئی کا کہیں گے، پورا سمجھدار ہے، پورا کو سب کچھ سمجھ جاتا ہے. میرا کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، میں نیچے بیٹھ گیا تھا آپ لوگوں کا سنتا تھا. لیکن میں ایک بات کے لیے اوپر آیا، میں اوپر روڈ میں نہیں آتا تھا، وہ نیچے سنتا تھا. بس کوئی کچھ کسی کا سنے گا، کچھ کسی کا سنے گا تو تھوڑا دماغ کھول جائے گا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ ملوائی صاحب کا یا مولوی صاحب کا نام لے رہے، پہلے اس کا پکچر دیکھو. ایک گدھا کو اوپر پورا اسلام کا کتاب رکھو، قرآن شریف رکھو، پورا کتاب رکھو، اس کو اوپر باندھ کے وہ لے کے جائے گا تو وہ مولوی نہیں ہوگا. کیوں؟ وہی گدھا ہے. تو گدھا ہوگا تو اس کو کون مولوی کہتا ہے؟ تو کتاب لے کے جاتے ہیں، بس لے کے جاتے ہیں. یہ تو غلط بات ہے، یہ مولوی ہے نہیں، یہ لوگ گدھا لوگ ہیں. اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. اس کا پیچھے چھوڑو، خالی ولی کرو، وہ جو بھی بولے گا گدھا بولنے دو نا. گدھا ہے، گدھا کو کیا معلوم پڑتا ہے؟ یہ بات کو فضول ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے. جی میرے بھائی، یہ ہم لوگ ادھر بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو ابھی بھی لوگوں کو اس لیے جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا بولتے ہیں وہ انتظار کرتے فضلن تھے تو تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، اور وہ نوازو تیرے جان نثار بے شمار. تو یہ جو نعرے لگا رہے تھے ان کے لیے ہے کہ ہمیں کہ یہ لوگ تھوڑا ہم لوگوں کا کام ہے لوگوں کو تک پیغام پہنچانا. ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے اصلاح کرنے کی، اگر یہ لوگ سمجھ جاتے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر باقی یہ جانے ہر ایک کی قبر جانے، ان کو اللہ ہی ہدایت دے سکتے ہیں اور ہم نہیں. ہم تو کوشش تو کرتے رہیں گے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. جی سر. گل بات صاحب بھائی سنو، میں کہہ رہی تھی کہ میں نے سنا تھا کہ پاکستان میں ایک اور پارٹی بھی ہے، شاید وہ میرے بعد بنی، مجھے کافی سال ہو گئے ہیں دوسری کنٹری میں، تو وہ میرے بعد وہ بلڈ ہوئی پارٹی جو بھی ہے، اس کا نام ہے تحریک لبیک، ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں جن لوگوں کو پوچھنے والا، یہ جو آپ ویڈیو لگا رہے ہیں ادھر، اور وہ اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے ہمارے پیغمبر ان کی، اور مطلب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے بعد کوئی بھی نہیں تھا، اس کو بلنک کر دیا پوری چیز کو، اور پھر کہا کہ سوری اللہ کے بعد اور کوئی بھی نہیں، صرف نواز شریف ہے. تو اس چیز کو اگر وہ ٹوٹلی نیل وائٹ کر دیا اس چیز کو کہ کوئی اور بھی تھا ادھر، ان کی بے حرمتی نہیں ہوئی. پھر میں کل سوچ رہی تھی کہ نہیں ادھر ایک اور بھی ہے، مطلب ایک پارٹی ہے جو اس کے تحفظ کے لیے بنی ہوئی ہے. تو پھر میں آپ سب سے ایک ہی کوشچن ہے کہ جب انہوں نے یہ بات بولی کہ نواز شریف ہے اللہ کے بعد اور کوئی بھی نہیں، سب ختم، تو اس وقت یہ پارٹی نے اسٹیپ کیوں نہیں لیا؟ اس پارٹی نے کوئی کسی قسم کا ایکشن کیوں نہیں لیا کہ آپ لوگ ہمارے پیغمبر کو
بالکل بیچ میں سے نکال دیا اور نواز شریف کو جگہ دے رہے ہو اس طرح سے. ایک طرح سے سچائی تو یہی ہے، اگر میں دوسری طرف سے بولوں یا جس طرح سے بھی بولوں تو انہوں نے یہ کیا، مگر اب توڑ پھوڑ کیوں نہیں ہوئی پاکستان میں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا یہ باتیں. ایک کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، وہ میجر ہے کوئی جس نے یہ بات بولی ہے، تو کدھر ہے وہ اور کیوں نہیں اس کے خلاف ایکشن لے رہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں سسٹر مجھے؟ سسٹر السلام علیکم. میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں وعلیکم ایک السلام. حدیث کے حساب سے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے نا، تو جب بڑا ہو گیا لیکن اس کو نبوت نہیں ملا تھا. تو جب یہ یہودی لوگ تھا نا، وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کو کیا کہہ رہا تھا، بولتا یہ امین ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ بولنے والا ہے. سب جتنا بھی یہودی تھا وہ کیوں، وہ سیدھا بات کرتا تھا، سچ بات کرتا تھا. جب اس کو اوپر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام بھیجا، واقعہ بھیجا، بولتے اپنا بستر بند کرو، نکلو، یہ لوگوں کو بولو اللہ ایک ہی ہے. وہ اللہ کا صفات میں، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے میں چلنا، یہ آپ نے سب لوگوں کو بتانا ہے. تو جب وہ آیا، پورا کوفے والا لوگ جمع کر دیا. جب جمع کر کے تو اس نے بولا اگر میں بولے گا یہ کوفے کا جو گھر ہے، یہ پہاڑ ہے، اس کا پیچھے جو پہاڑ ہے اس کا پیچھے ایک بڑا طوفان آ رہا ہے، تو آپ لوگ کیا کہے گا، تو مانے گا؟ وہ بولتے کیوں نہیں، آپ امین ہے، اب سچ بولنے والا ہے، وہ ہم لوگ کیوں نہیں سمجھے گا. جب وہ نے کلمہ پڑھ لیا، اس کو سمجھایا، اس نے کیا کیا، وہ بلا بدتر وہ گالی مالی دینا شروع کر دیا، پتھر مارنا شروع کر دیا. تو سچ بولنا شروع کیا نا. یہ لوگ وہی ہے، وہی یہودی کا نسل ہے. وہ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتا ہے. جو سچ کرے، جو مسلمان ہوگا، جو سچ ایمان پہ کھڑا ہوگا، جو اسلام کے لیے کھڑا ہوگا، جو اپنا مٹی کے لیے کھڑا ہوگا، جو غیرت مند ہوگا، اس کو نہیں چاہیے وہ کسی کا بچہ ہے. یہ چلتے وہ یہودی کا بھی جانتا ہے، یہ یہودی کا وہ باتوں پہ چڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے بات کرنے کا فضول ہے. بس دعوت دینا ہے، لیکن دعوت کا ساتھ ساتھ جو بھی ہدایت نہیں نصیب ہوتے، اللہ ایسا جیسا غر کرے، جیسا وبیل مسلط کر دیا ایک قوم پہ، جیسا فرعون کو غرق کر دیا، جیسا نمرود کو غرق کر دیا، جیسا امان کو غرق کر دیا، اللہ ایسا غرق کر دے. اگر سیدھا راستے پہ، اللہ کا راستے پہ نہیں آئے گا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقوق ہے، جو اس کا سیرت ہے، اس پہ نہیں آئے گا، اللہ اس کو غرق کر دے گا. بس جی بے شک. اس کے علاوہ شام سے ہمارے زبردست. پاس بیٹھے ہیں، شام سے اور بھی یہ جو جی، دوست میں ہیں وہ شام ایک سے ہمارے ساتھ. ایک بیان ہے مراد سعید کی طرف سے، میں وہ ذرا سنانا چاہوں گا آپ کو. جی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. جی کہتے ہیں تمام تر ہتھ کنڈے اپنا لینے کے بعد منصوبہ سازوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام کا فیصلہ تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے. کسی نہ کسی شکل میں تحریک انصاف کو کھیل کا حصہ رکھنا بھی مجبوری ہے تاکہ دنیا انتخابات کی شفافیت پر زیادہ سوال نہ اٹھائے. لیکن لندن پلان کی کامیابی اور بیرونی آقاؤں کے ساتھ کیے گئے وعدوں اور ذاتی مفادات کا تحفظ بھی مطلوب ہے. اس لیے بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب کو درج ذیل شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی. نمبر 1، مقتدر کے معتوب قرار دیے گئے افراد، جن میں میرا نام سر فہرست تھا، تحریری معافی مانگیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. ان کے خاندان اور افراد میں سے کسی کو آگے لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ خود دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. نمبر 2، عمران خان اگلے 3 سال بنی گالہ میں مقید رہیں گے اور پارٹی یا انتخابات جیتنے کے نتیجے میں بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کی کوئی مشورہ سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق مشورہ نہیں دیں گے. عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے، جن میں سے کسی ایک کو
اگلا وزیر اعظم نامزد کریں گے، اور عوام میں تاثر یہی جائے گا کہ یہ فیصلہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ 1 سال تک اس حکومت کی کارکردگی کو جانچا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بشرا بی بی کی جانب سے خان صاحب تک ان میں سے کوئی بھی شرط پہنچانے سے انکار کیا گیا، جس کے بعد سے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے تمام تر میڈیا اور ریاستی مشینری کا استعمال بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں جانتا ہوں آپ باشعور ہیں اور ان تینوں شرائط سے مطلوب نتائج کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان شرائط کو نہ ماننے کی صورت میں ان کو کن نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہوں گی اور ان پر کس رفتار سے عمل درآمد جاری ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب اور ان کی اہلیہ ان کے نرغے میں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا شعور ان کے کسی انتہائی اقدام کے راستے کی اکلوتی رکاوٹ ہے۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فی الحال میرا اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں۔ اس وقت ضروری ہے کہ آپ اپنا فوکس 8 فروری پر رکھیں اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ آپ کا لیڈر اللہ کے بعد آپ کے بھروسے پہ صعوبتیں جھیل رہا ہے۔ جی شم صاحب۔ بات سچ بھی ہے، بہت زبردست بات کیا، بہت زبردست پیغام بھیجا ہم لوگوں کے لیے، بہت محب پیغام بھیجا ہے، یہ زبردست پیغام ہے۔ آپ لوگ صبر کرو 8 فروری تک، 8 فروری جانے دو، اسی کا بس سب کچھ ٹھیک انشاءاللہ اللہ ٹھیک کر دے گا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوئے گا 8 فروری تک انشاءاللہ۔ ہم تو سارے بروڈ میں جا کے یہ بات کرتے ہیں، آپ لوگ صبر سے کام لے لو، 8 فروری تک ویٹ کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب نظام انشاءاللہ سچ کا ہاتھ میں آئے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے جی باشعور۔ جی بھائی واقعی میں یہ میسیج جو تھا بڑا اچھا وہ کیا گیا، اس نے سمرائز کر کے اور بھیجا گیا کہ کیا ہو رہا تھا، کیا بشرا بی بی کو کیوں ان چیزوں کے بیچ میں مطلب یہ ہار ہے، یہ گڑی ہے، یہ چیزیں بحیثیت خاتون اول اور بھی بہت سارے لوگ نکال چکے ہیں، ان کے گھر والے ایون تک بیٹوں بیٹیاں تک، تو ان کو کیوں نہیں پوچھا گیا؟ تو شاید اس کے پیچھے یہی کچھ وہ ہو سکتے ہیں۔ اور خان صاحب بڑے اس کے بندے ہیں، وہ نہ کبھی ڈیل کرے گا، نہ اس کا کرنے کا موڈ تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر میں نے 26 سالہ سٹرگل ہے میرا، تو میں اس کو اس طرح خراب نہیں کروں گا، مرنا ایک دن ویسے بھی ہے۔ تو خان صاحب تو ان ڈیلوں کے لیے نہ کبھی پہلے تیار تھے، نہ کبھی ہوں گے، چاہے جیسے بھی۔ اور اب تو وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ 3 دن ہی گزاریں گے، 4 دن اور پھر ہفتہ، وہ 4-5 مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو وہ تو 5 مہینہ گزار رہے ہیں۔ تو ان ڈیلوں سے، ان چیزوں سے اب ہماری جو فوکس ہونا چاہیے، یہ باتیں جو ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ سارا سب کچھ ایک ایک چیز قوم کے سامنے، جیسے سائفر سامنے آیا اللہ نے خان صاحب کو، میں آج حیران ہوں کدھر گیا وہ لفافی صحافی، کہ کیا سلیم صحافی ہے کہ لفافی ہے، وہ کدھر چلا گیا جس نے کہا تھا اگر یہ ثابت ہوا میں صحافت چھوڑ جاؤں گا؟ تو وہ چھوڑ جائے نا، کدھر گیا وہ منافق اعلیٰ جو کہا کرتے یہ چیز وہ میں سیاست چھوڑ جاؤں گا؟ تو آج چھوڑ جائے نا یہ لوگ۔ وہ کدھر گیا اس وقت کا وزیر اعظم جو کہا کرتا تھا شہباز کہ اگر یہ چیز ہوئی تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا؟ آج آ جائے نا، اب آ جائے نا، ڈیالہ جیل کے سامنے کھڑا ہو جائے نا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ ٹھیک تھے، یہ تو واقعی یہ چیز آئی ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ اللہ حق اور سچ کے ساتھ ہے۔ تھوڑا سا ہم لوگوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، جو 8 فروری کے لیے میگا پلان، اور وہ اس دن بھی آج علیمہ پا نے بھی بڑا اچھا وہ کیا اس کو، کہ ہم نے یہ جو باہر سے فارن سے آبزرور آئے ہوئے ہیں،
یا آپ لوگ جو خاص کر یورپین کنٹریز والے ہیں، میں گلف کنٹریز والوں کی بات نہیں کر رہا، یورپین، امریکن، کینیڈا، یہاں پہ جو ہمارے کچھ دوست اگر سن رہے ان تک یہ بات پہنچائے، یہ وہ لوگ ایڈوانس میں اس بات کو اٹھا لے کہ انہوں نے کمپیوٹر سسٹموں کو ہیک کیا ہوا ہے، رزلٹ اس میں RTS سسٹم میں پہلے سے ڈالے ہوئے ہیں، وہ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ خان صاحب کے لیے بھی انٹرنیشنل لیول پہ آواز اٹھائیں گے، لیکن ابھی جو جتنا خان صاحب نے 5-6 مہینے خود جیل کے لیے بھی تیار رہے، بیٹھے رہے، اور قوم کو بھی کہا صبر و تحمل سے کام لو، ہر قسم کی خواری، سردی، گرمی برداشت کرو، یہ جو باقی کتنے سارے ورکر جیلوں کے اندر ہے، تو وہ یہ 8 فروری کا انتظار تھا، الیکشن ہی کے دن کا۔ اور اب اگر اس الیکشن میں اس طرح کا ان کا کوئی پلان ہے تو اس پلان کو بے نقاب کرنا ہے۔ اس باقی جو 7-8 دن رہ گئے پیچھے، 7-8 بھی اب تو نہیں رہ گئے، 6 دن رہ گئے پیچھے، ان 6 دن میں خاص کر اگر کوئی آپ لوگ کے جاننے والے کچھ وہ ہیں تو وہ ایڈوانس میں ان ملکوں ان کو بتا دے کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہا ہے، اور اس لیول پہ دھاندلی ہو رہی ہے کہ انہوں نے RTS سسٹم کو پہلے سے ہیک کیا ہوا ہے، پہلے سے سب کچھ فیڈ کیا ہوا ہے، اس میں رزلٹ فیڈ پڑی ہے، تاکہ اس کے خلاف پوری دنیا کو پتہ چلے۔ کریں گے تو وہ ویسے بھی بعض تو وہ بھی نہیں آ رہے، نہ ان کو شرم ہے، نہ حیا ہے، لیکن کم از کم ہم دنیا کو پہلے تو بتائیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کے پلانے سارے وہ بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، باولے ہو چکے ہیں، تو ان کو ہم نے کم از کم بے نقاب کرنا ہے۔ جی آج میرے خیال میں BFT بھائی کافی بیزی ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ میرے خیال سے وہ کدھر ہو، کچھ میٹنگ میں ہو یا کچھ پتہ نہیں، یا کچھ کال پہ ہوں گے۔ BFT آر یو اویلیبل؟ BFT آگے جی وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام۔ کدھر گم ہو جاتے ہو کل سے بھائی، ہم لوگوں کو ادھر چھوڑ کے کل سے تم لوگ یہی کر رہے ہو؟ خیر ہے؟ سب خیریت۔ میں ذرا ایک سیکنڈ اوکے جی۔ اچھا تو یہ بادشاہ بھائی، یہ جو خاص صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی تھی جو مصر کا جو صدر تھا مرسی، اس کے ساتھ وہاں پہ بھی ایک سائفر آیا تھا جو کہ اس نے اپنی قوم کے سامنے رکھا تھا، اس کی قوم کے سامنے اس نے وہ سائفر لے کر آیا تھا، ان کو آگاہ کیا تھا، تو اس کو بھی جو ہے پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، اور عوام کا رد عمل اس طرح نہ ہونے کی صورت میں اس کو جو ہے نا رستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو وہ بھی الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ایسے ہوا تھا، ان پر بھی الیکشن ہونے والے تھے۔ تو یہی ماڈل یہ لوگ پاکستان میں عمران خان کے اوپر یوز کر رہے ہیں۔ تو اگر عوام اس خطرات کو بھانپتے ہوئے ووٹ ڈالنے نہیں نکلتی تو ان کو نکلنا چاہیے، ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالنے کے بعد ان کو جو سٹینڈ جو لینا پڑے گا وہ ترکی والا ماڈل ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، پہرا دینا ہے، اپنا رزلٹ لینا، وہاں سے نکلنا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو ظلم کیا جاتا ہے اور آپ کو جو ہے نا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے آپ کو جو ہے ترکی والا ماڈل جو ہے آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ کو آپ کا حق مل سکتا ہے۔ ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ ہوگا، آپ اپنا زور بازو وہاں پہ اپنا رزلٹ لیں، اپنی جیت وہاں پہ منوائیں اور دکھائیں انٹرنیشنل میڈیا میں لوگوں کو، پورے دنیا کو، اور اپنا حق لیے بغیر وہاں سے نہ ہٹیں۔ جی بادشاہ بھائی۔ جی حمدان بھائی، ہم اس پہ کافی اور آئے روز بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ وہ روایتی آپ نے بات کی مرسی کی، یا ہاں ٹھیک ہے، ہاں وہ ایک جب کوئی نیا پلان بناتے ہیں تو کبھی کبھار وہ پرانے وہ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ فلانے ملک میں ایسا ایسا کیا تھا تو پھر ہمیں کامیابی ملی تھی، تو یہاں پہ وہی والا وہ اپنائیں گے، میڈیا کو اس طرح انگیج کریں گے، عوام کو اس طرف، عوام ہم نے شروع میں بھی تھوڑی باتیں شروع میں کہ جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے یہ ایک مصنوعی مہنگائی ہے، اور یہ اس وجہ سے مصنوعی مہنگائی لائی گئی ہے تاکہ کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ اس مصنوعی مہنگائی کے پیچھے صرف ایک ہی لاجک تھا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکے۔
आए रोज़ एक कंपैरिजन होती है कि अमृतसर बॉर्डर के उस पार, मिसाल वैसे दे रहा हूँ, 19-20 रुपए किलो प्याज मिलता है, बॉर्डर के इस पार 300 रुपए किलो मिलता है। ये क्या वजह है? बीच में एक बाढ़ है। तो ना तो ये चीज़ कोई खला से आ रही है, ना किसी ऐसे उससे आ रही है। तो उधर भी ऐसा ही पंजाब है, उधर भी यही चीज़ें काश्त होती है। हमारे यहाँ भी पंजाब है, पानी भी वाफर मिकदार में, इधर भी है उधर भी। तो हमारे यहाँ क्यों? तो ये जो मसनूई महंगाई लाई गई है, इसी वजह से लाई गई है ताकि कोई सर ना उठा सके। यहाँ पे बहुत सारे कुछ भाई, मैं कदर करता हूँ उनकी जज्बात के, भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कोई निकलता नहीं है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन। ओ भाईजान, आजकल के दौर में अगर कोई 7 दिन एक मिडिल क्लास बंदा, मैं लो गरीब तबके मिडिल क्लास की बात, अगर वो भी कोई 3 दिन धरने पे या किसी अपने काम को छोड़ के चला गया, वो अगले से फिर कर्जा लेने पे मजबूर हो जाता है। ये हाल है इस मुल्क का। बिजली के बिल, गैसेस के बिल, रेंट्स और दुनिया जहाँ के टैक्सेस, खुराकों और उनकी ऐसा लग चुका है। हमारे यहाँ आमदन उतनी नहीं है। बाहर मुल्क में कुछ लोग अगर कंपेयर करते हैं ना कि वहाँ पे और यहाँ पे, अमेरिका में पेट्रोल इतने का है। ओ भाईजान, अमेरिका में फी घंटा कितने डॉलर पेमेंट होती है लोगों को, एक मजदूर को? हमारे वाले की 1 महीने की उतनी तनख्वाह नहीं होती, वहाँ पे जो 1 घंटे की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे तो 15-16 हज़ार में पूरा महीना काम करते हैं, 18-20 हज़ार में आपको चौकीदार मिल जाता है पाकिस्तानी। वो वहाँ पे कितने बनते हैं? $60 बनते हैं टोटल। $60 वहाँ पे 1 दिन का वो उनको मिलते हैं। यहाँ वाला बेचारा 1 महीना कमाता है, वहाँ 1 दिन कमाने पे उनके साथ हमें कंपेयर ना करो। तो यहाँ पे महंगाई की वजह से ना कोई निकल सकता है, ना कोई सर उठा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मसनूई महंगाई लाई इसलिए गई और इनको बरकरार रखा गया। खान साहब के दौर में उससे 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ था? 150 पे पेट्रोल मिल रहा था, डीजल भी 150-55 में मिल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ एक महीने के अंदर 300 को टच कर गया? वो तो पूरी पाकिस्तान के जो अपने आप को बड़े तजर्बाकार 70 सालों से स्टॉक एक्सचेंज भी स्टेबल हुआ था, सब कुछ हुआ था, फिर क्या हुआ? डॉलर 300 को क्रॉस कर गया 178-70 से। तो ये फिर इन्होंने एक दूसरी पॉलिसी अपनाई कि लोगों को इतना नीचे करो कि कोई सर ना उठा सके। अभी जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, मैं इसी वजह से सारी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई, इसमें हम रिवायती उससे वो नहीं करेंगे, धांधली नहीं करने उनको करने देंगे कि वो या तो टप्पे लगाएंगे या फॉर्म 45 का मसला होगा या कोई किसी को बाहर निकाल देंगे। नहीं जी, लोग अपने सर तो तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कोई वो करने नहीं देगा। पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो कोई बरयानी वाले नहीं है, ना वो कोई हायर्ड लोग हैं पैसों के ऊपर। वो दिल के साथ, एक मंशूर के साथ, एक जज्बे के साथ है। वो जो खान के साथ या खान की खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, उनके जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ खड़े हैं, तो ये लोग एक जज्बे के साथ खड़े हैं, कोई आइडियालॉजी है उसके साथ खड़े हैं। ये बिरयानी पे हम लोग नहीं खड़े कि एक बिरयानी की प्लेट आ जाएंगे तो या भाग जाएंगे, नहीं जी। लेकिन अब अगर ऐसा सिस्टम होगा कि वो कंप्यूटरों के, तो वो तो हमारे बस से बाहर की बात है, वो आम आवाम की उससे बाहर की बात है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने पहले से हाईलाइट करना है। ये जो कुछ नए वारदात हैं, कोई घूस्ट वो लाएंगे पोलिंग स्टेशंस। अब एक पोलिंग स्टेशन का हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी गांव में, कौन सी गली में कोई नया पोलिंग स्टेशन भी क्रिएट हुआ है। वहाँ पे 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार व्हाट्सएवर, जितना वोट होगा उसमें से 50-60% पोल कर चुके होंगे। ये भाई क्या कह रहे हैं कि इंडिया की आवाम बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार है, हर चीज़ टिकाने पर है, ये सिर्फ आवाम को। भाईजान कौन गुमराह कर रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं कि इंडिया में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। अच्छा, वैसे मुझे क्या यूज़र भाई, तो मुफ्ती भाई वालेकुम अस्सलाम। मैंने भी यही कहा कि बॉर्डर के उस पार प्याज के रेट और इस पार टमाटर, उस पार और इस पार ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों सेम पंजाब है, सेम ज़मीनें हैं, एक बॉर्डर है बीच में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाचा भाई? ठीक ठाक। अच्छा बाचा भाई, ये जो गोस्ट आपके पोलिंग स्टेशन है,
یہ پاسبل ہے کہ جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ایگزامپل آپ کھڑے ہیں کسی علاقے میں، ٹھیک ہے، آپ کا NA1 ہو گیا اور وہاں 300 پولنگ اسٹیشن ہے، آپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کتنے اسٹیشن ہیں؟ ایک دن پہلے پتہ چلتا ہے یا ایک گھنٹہ پہلے میں پتہ چلتا ہے؟ اس کی کیا مطلب سسٹم کیسا ہوتا ہے یہ؟ BFT بھائی جب آپ کے خلاف سسٹم ایک ڈٹائی پہ گٹھی حرکتوں پہ اتر آیا ہو نا، پھر آپ کو کبھی، میں نے کہا پھر الیکشن کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا. نہیں، آپ کی ابھی بات ہمیں بالکل ٹھیک ہے. میں پتہ کیا، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ بھئی کوئی سولوشن ٹائپ ہمارے کیا کہتے ہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو میں سمجھنے کی چاہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ جیسے آپ اگر الیکشن میں کھڑے ہو، ایگزامپل NA1 سے آپ کھڑے ہو، میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں، اور جی وہاں جی پر 300 پولنگ اسٹیشن ہے، فزیکلی آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ 300 کو ایک ایک بار وزٹ کرتا ہے اپنی پوری کیمپین میں، ہاں یا ہاں نہیں وہ نہیں کرتا؟ نہیں BFT بھائی اصل میں مسئلہ گوسٹ کا مطلب یہی ہے کہ وہ انویزیبل ہے، نہیں ہمیں نہیں، ایک میں آپ لسٹ کو دی بات جاتی. آپ کی ٹھیک بات ٹھیک بالکل ہاں میں پتہ کہاں آنا میں چاہ رہا آ ہوں. رہا میرا میں کہنے کا ادھر مطلب ہی ہے، آ رہا ہوں جی جی، میں ادھر بسم ہی اللہ آ رہا بسم ہوں اللہ. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اصل میں بالکل جتنے بھی تمام پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ 300 ہیں، ان کا حلقہ ہوتا، مطلب ان کا اپنا ایک نمبر لگا ہوتا ہے، ان کی لوکیشنز ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر ووٹروں کی تعداد بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانے پولنگ پہ ہمارے پاس ٹوٹل 5000 ہے، فلانے پہ 500 ہے، فلانے پہ فیمیل کے اتنے بوتھ ہیں، میل کے اتنے بوتھ ہیں. یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ لگ سکتی ہے، وہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے. ان کے لیے آپ نے اپنے ایجنٹ بھی مقرر کیے ہوتے ہیں، ہر پولنگ کے لیے اپنا ایک ایجنٹ ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ جس کو یہ بولتے کب پتہ ہیں. ایک ایک پتہ کب چلتا ہے؟ یہ پتہ کب؟ ایک دن پہلے پتہ چلتا ہے، نہیں ہفتے نہیں، پہلے یہ پتہ 14 چلتا ہے؟ یہ ہو چکا ہے، یہ آلریڈی 14-15 دن پہلے ہے. وہ ساری ایک ڈیٹیل جاری، جیسے 8300 پہ میسج سینڈ کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ کا ٹھیک پولنگ آ چکا ہوتا ہے کہ آپ کو فلانی ٹھیک جگہ ہو گیا. پولنگ ہے، آپ ابھی کا فلان. ابھی میرے 2-4 سوال ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہ باقی لوگ بھی اس میں انگیج ہوں، کافی جو باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ بھی کوشچن ماشاءاللہ کریں ان اے پازیٹیو وے. اچھا، تو ایگزامپل آپ کے پاس لسٹ آ گئی ہے. از اٹ پاسبل کہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ سے آپ ہی کی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کینڈیڈیٹ ہو XYZ، آپ جا کے وہ 300 پولنگ اسٹیشن کی ایک ایک ویڈیو بنا دو کہ بھئی یہ میرا NA، یا اپنے ورکر کو بولو جو آپ کے کلوز ہوتے ہیں کہ بھئی یہ NA1 کا پولنگ اسٹیشن A ہے، B ہے، C D E F all the way Z تک آپ جاؤ اور اس کی چھوٹی چھوٹی بنا کے دیکھ لو. آگے اس کا ہونا تو کچھ نہیں ہے، مگر ایٹ لیسٹ یہ کہ یہ ننگے تو ہوں گے نا اگر آگے چل کے وہ ایک دو ایکسٹرا نکل آتے ہیں کہ بھئی آپ بولو گے یہ تاریخ کے ساتھ یہ میں نے ورک آؤٹ کیے تھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کوئی ورکیبل ہے کہ نہیں؟ نہیں BFT بھائی، وہ اسی وجہ سے اب انہوں نے کیسے کیا ہوگا وہ تو اندر والوں انہیں کا پتہ ہوگا سسٹم کا. ہمیں نہیں تو نہیں، صرف میرا یہی کہنے آج. کا مطلب پتہ ہے کیا، وہ تو جو ہاں کریں گے نہیں نا نہیں، وہ تو ہمیں آپ آج کی کے بعد پتہ چلے گا نا. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کی انہوں بات نے فزیکلی بنائے ہوئے ہیں. جی جی، آپ بات نہیں کریں. نہیں نہیں، فزیکل کی بات تو میں نے کہہ دیا کہ فزیکل تو 300 ہوں گے، 300 کی ویڈیوز آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے. وہ اب میں مثال دے رہا ہوں، 300 کے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. اس دن رزلٹ میں 310 پولنگ ہے، رزلٹ کی میں بات آپ کر رہا ہوں. تو سمجھ 10 پولنگ گئے میں بالکل. اگر اصل میں 10 کی انگیج کرنا 10 چاہ رہا تھا پولنگ کہ باقی لوگ ہمیں بتائیں کہ دیکھو کسی نہ کسی کے پاس اس کا کوئی حل ہوگا، شاید نہ ہو. تو اگر اسی کوشچن کو میں تھوڑا سا روٹیٹ کرتا ہوں، ابو حمدان بھائی آپ نے پھر کچھ، آپ کو تو تصویریں بڑی اچھی اچھی مل جاتی ہیں. ابو حمدان بھائی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی حل ہے کہ گوشت اسٹیشنوں کو کیسے روکا جائے یا اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ باری باری میں سب کے پاس لے کر آتا ہوں. جی ابو حمدان بھائی. تو روکنے کا تو میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ میں ان چیزوں سے گزرا نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی جو ہے نا پاکستان میں جا کے ووٹ کاسٹ کیا. تو میرا یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایکسپوز کریں، میکسیمم ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کو میڈیا میں ایکسپوز کیا جائے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو ایکسپوز کیا جائے، اور یہ جو ہے ان کو باور کرایا جائے، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کو جو ہے نا لمحہ بلمحہ جو ہے نا وہ فوکس ان کا صرف جو پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ہی رہے کہ وہاں پہ چل کے آ رہا ہے. جیسے کہ کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ اس پہ فوکس کریں، کسی کو دبایا جاتا ہے تو اس پر فوکس کریں. تو یہ ہمارا مین گول ہونا چاہیے، اس پہ ہم لوگ ان چیزوں کو جو ہے نا ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے.
کہ لوگوں کو جیسے کہ ابھی بوسٹ پولنگ اسٹیشنز جو بنائے گئے، اگر انٹرنیشنل میڈیا میں ان بوسٹ پولنگ اسٹیشنز پہ کوئی کوریج نہیں ہوتی ہے تو اس کو یہ آٹومیٹیکلی جب ہم اس پہ بات کر چکے ہوں گے تو ہم سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات کرنے کی ہم لوگوں کو ایک وہ مل جائے گی، ایویڈنس مل جائے گی کہ ان لوگوں نے نتائج جو ہے کسی اور پولنگ اسٹیشن کے ذریعے جو ہے نا ان لوگوں نے وہ اس میں انٹر کیے ہیں، تو جس کا جو ہے کسی کو نہ پتہ تھا نہ کسی کو اس کی محنت تھی. جی اوور ٹو یو. گڈ آئیڈیا. یہ سوچے ذرا سنیں انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے اگر ہم کسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ سنیں ذرا. democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. As President Biden and other world leaders gather in New York for the United Nations General Assembly, we turn to a major new investigation by The Intercept about how the Biden administration helped Pakistan get a controversial new IMF bailout after Pakistan agreed to secretly sell arms to the United States for the war in Ukraine. According to The Intercept, the secret arms deal was worth about $900 million, money which Pakistan then used to help shore up its financial position in the eyes of the International Monetary Fund. The Intercept reports the deal was discussed at a meeting in Washington in May between Assistant Secretary of State Donald Lu and the Pakistani ambassador to the U.S., Masood Khan. Pakistan's stance on the war in Ukraine has shifted notably since Russia's invasion and the ouster of Prime Minister Imran Khan, who was removed from office in April 2022. Khan is now imprisoned in Pakistan. In August, The Intercept revealed the existence of a classified Pakistani cable that outlined how the U.S. State Department had encouraged the Pakistani government to remove Khan from office in March 2022, just weeks after Russia had invaded Ukraine. The document stated the U.S. objected to Khan's neutral stance on the war. According to the memo, one State Department official warned Pakistan's ambassador to the United States that, quote, all will be forgiven in Washington if Khan is removed. Since Imran Khan was removed from office, Pakistan has shifted to support the U.S. and Ukraine on the war. At the same time, Pakistan has cracked down on supporters of Imran Khan, and elections have been postponed indefinitely. Meanwhile, the strict conditions of the IMF bailout have sparked mass protests in Pakistan. We're joined now by Ryan Grimm, The Intercept's Washington bureau chief. His latest piece, co-written with Murtaza Hussain, is headlined, U.S. helped Pakistan get IMF bailout with secret arms deal for Ukraine, leaked documents show. So elaborate on this, Ryan Grimm. Talk about the significance of the arms deal and Pakistan's changing position on the Ukraine war. In fact, it happened to be that Imran Khan was visiting with President Putin the day Russia invaded Ukraine. But on top of Khan's neutrality, because Imran Khan had tried to play a balancing role between the United States, Russia, and China generally. On top of that, he happened coincidentally to be in Russia on the day of the invasion for a long-planned bilateral agreement, and that absolutely infuriated Washington. Several weeks later is when you had that critical meeting where Assistant Secretary Don Lu conveyed Washington's impression, which was that if Khan stays in power, Pakistan will be isolated from the EU and from the United States. But if Khan is pushed out of power, then all will be forgiven, because as Lou put it, Washington understood that Imran Khan's policy was his own policy and not the policy of Pakistan. In other words, that if somebody new were put in place, the hope was that Pakistan would then become a key ally again of the United States in its geopolitical struggle generally, but very specifically with Ukraine and Russia. What's key to understand is that the United States doesn't actually have much of an industrial base when it comes to producing the ammunition, munitions, artillery shells, the kind of low-grade weapons that you need for the kind of grinding war that's going on between Ukraine and Russia. If you want $100 million F-35 that they're going to lose when it crashes, then the United States is able to produce those, because entire lobbying infrastructures and executive suites and entire cities outside of Washington, gleaming cities and skyscrapers, can be built up around those. But just producing artillery shells, that's something that the U.S. has kind of outsourced to countries like Pakistan in the past. And so
Ukraine was very quickly running low. So what our reporting found is that by August of 2022, so just a few months after Khan was ousted, according to the documents that we reviewed, Pakistan was producing significant amounts of artillery that were being paid for by the United States, shipped to Ukraine and taking part in the war over there. As the economy continued to collapse, Pakistan needed an emergency IMF loan, and the United States agreed to confidentially tell the IMF about the weapons program and about the money that Pakistan was getting from the weapons program to kind of bridge the financing gap that was necessary. Otherwise, there would have been a complete economic meltdown in Pakistan. And Ryan, in terms of the use of the IMS like this as a political instrument, essentially, what was the impact of the package and the reforms, so-called reforms that the IMF always requires of countries in Pakistan, on top of the political convulsion that has been resulted from the removal of the prime minister? Right, as you know, these reforms always come at a price to regular people in the country. These kinds of structural adjustments that are insisted on by the IMF, and because of that, the IMF always insists that it negotiate with an elected government that has a mandate from the people. Now, mandate can be broadly defined because often it's very directly going in the face of what the will of the people of that particular country is. But at least they want an elected government in place that they can kind of pin these reforms on. They ended up having to raise energy prices by nearly 50% to get this IMF loan. And so the government that followed Imran Khan was able to strike that deal before it turned over to a caretaker government. The goal of and the only mandate of a caretaker government is to hold elections. But because this massive IMF deal was in place, Pakistan can now kind of run on cruise control for a while. And so that is the financing that has then allowed them to postpone the elections, and not just postpone the elections, but deepen this very brutal crackdown with thousands of supporters of Imran Khan getting rounded up, Imran Khan himself in prison, Imran Khan's deputies in prison. This dystopian censorship where Pakistani media outlets are told that they're not even by the military, that they're not even allowed to mention Imran Khan, which creates these bizarre situations where if he's in a photograph, they'll put kind of like a chyron or some image over him to not run afoul of this bizarre blanket censorship regime that's underway. And so that has all been enabled by this IMF loan, which enabled then the postponing of the elections. And since Khan was removed from power, what has been Pakistan's position on the war in Ukraine? Interestingly, the Foreign Office yesterday, in response to our story, flat out denied that they're providing any weapons for the war in Ukraine. Nobody believes that. We're not the first to kind of report on this. We're the first to confirm it with documents. But there's been plenty of video and photographic evidence of munitions, made in Pakistan that are being used, in the Ukraine war. So publicly, they're still proclaiming some sort of neutrality, but you have had comments from the military leadership that have been, hostile towards the Russian invasion and have kind of satisfied the United States requirement, and the fact that they're operating this, multi-$100 million. Oh, it's over $1 billion by now because our data stopped last summer. The production of the munitions for the war effort makes it clear that after Khan was removed, Pakistan became a reliable ally of the United States in this war. Before we move on to the showdown on Capitol Hill around the government shutdown, I want to ask you about the person you interviewed, Arif Rafiq, Ryan, who said Pakistani democracy may ultimately be a casualty of Ukraine's counteroffensive. So why would the U.S. and its allies go to such lengths for Pakistan's allegiance to on Ukraine? Yeah, as you've covered on this show for so long, when the United States has a primary foreign policy objective, in particular when it's a war, everything else falls away. And that's what you're seeing in Pakistan now.
And for Pakistanis, the irony is clearly not lost that the United States and is bringing together kind of the world to stand up for the defense of democracy and sovereignty in Ukraine. Meanwhile, quite deliberately and openly sacrificing democracy in a country of 230 million people in Pakistan. That democracy is being asked, to sacrifice itself for the one in Ukraine. And so it's also caught up in the geopolitics of Pakistan's, shifting relationships with Russia, with China, and with the Gulf countries, which obviously don't even pretend to be, champions. This is democracy. जी, आप लोगों ने सुन लिया। ओसी भाई क्या कहते हैं आप? ऑब्वियसली इस ओल्ड वीडियो मगर कंफर्म वीडियो है, क्या कहते हैं आप ओसी भाई? अब तो नहीं, मैंने थोड़ा सा, मेरी आवाज आ रही है आपको ना? जी जी, क्लियर आ रही। जी ब्रदर, मैंने थोड़ा सा सुना है, सारा तो नहीं सुना। तो ये इंटरव्यू किसका था, जरा मुझे बता दें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका। मैंने बिल्कुल एंड पे थोड़ी सी समझ लें, ये 30 सेकंड से सुना है। आप लोगों का अमेरिकन न्यूज चैनल है और उन्होंने वो जो इंटरसेप्ट थे उनके बंदे को बुलाया था जिसने उससे इंटरव्यू किया था और वो बता रहे थे लाइव। आपको पता है जो आपका मीडिया है वो किसी गलत खबरें चलाएगा तो उनको सू भी किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये जंग जरूरी थी और जंग में ये जो है हाई टेक वेपन ये नहीं बनाते और ये जो छोटे होते हैं ये मुंशी मिस्त्री को देते हैं कि भाई मिस्त्री अपनी हथौड़ी निकाल और ये छोटे छोटे वेपन बना जो हाई टेक नहीं होते। F-35 वो कह रहे हैं वो 100 मिलियन का तो वो क्लिक ऑफ द बटन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर ये जो गोले शोले होते हैं ये आजकल ये नहीं बनाते, आउटसोर्स करते हैं। तो उसके लिए हमारी जो है मिस्त्रियों ने उनको गारंटियां दी हैं और 900 मिलियन वो कहते हैं अब जो है ये बिलियन से ऊपर चली गई है। तो अगर इलेक्शन आगे पीछे होते हैं तो उनका कोई इतना कंसर्न नहीं है, अपने फायदे के लिए वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओवर टू यू। जी, ये तो ज़ाहिर गद्दारे वतन है ये फौजी, जो मेरी तो बड़ी स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर। इसके देखे ना, जैसे इमरान खान, जैसे कल हमने इस पे बात की थी कि बेसिकली इमरान खान का भी मसला नहीं है। हर वो कुव्वत या हर वो बंदा जो पाकिस्तान या एक आम पाकिस्तानी के मफाद की बात करेगा, उसके अगेंस्ट ही ये माफिया खड़ा होएगा। ठीक है ना? लेट्स बी क्लियर कि इमरान खान ने कौन सा अपने लिए उसने कहा था कि मुझे आप ताज महल बना दें या मुझे एक सोने की जो रिकॉर्ड की कान है वो मेरे नाम कर दें। तो ऐसा तो कोई उसका मुतालबा नहीं ना। आज अगर वो प्रिजन के अंदर है और उसकी एहलिया भी जो है आज होम इम्प्रिजनमेंट में है और इतनी तकालीफ अगर वो उठा रहा है, तो किस बात की? एक मौक़िफ़ की, एक बयानिए की, चंद एक असूलों की। ठीक है ना? यही तो उसको सज़ा मिल रही है। तो वो कौन सा बयानिया था, वो कौन से असूल थे, वो कौन सा मौक़िफ़ था जिसके लिए वो खड़ा था, जिसकी सज़ा इस इसराइली लॉबी ने मिल के उसको दी है। तो हर वो चीज़ जो आपके मफाद के खिलाफ थी और इसराइल या अमेरिका के मफाद में थी, ये माफिया उसी के लिए खड़ा। ठीक है ना? तो लेट्स बी क्लियर, ये आज अगर इमरान खान है, कल को कोई जंगीर खान होगा, परसों को कोई फलाना अफजल खान होगा, व्हाट्सएवर बंदे चेंज होते रहें तो भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हर वो लीडर या हर वो दारा या कुव्वत जो आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेगी, उसको ये गैर मुल्की कंट्रोल्ड जो माफिया है वो उसी अंजाम पे पहुंचाएगा। ठीक हो गया बात? अब ये लेट्स बी क्लियर ऑन दिस प्रिंसिपल। अब बात है रशियन वार की। आप अगर मिसाल ले लें तो सस्ता तेल, पता है इमरान खान को पुतिन ने मोदी से पहले सस्ता तेल जो है वो ऑफर किया था और इन्होंने वो सस्ता तेल भी ज़ाहिर है आपको नहीं लेने दिया। यानी कि आपको या आपके बच्चों की सहूलत के लिए, यानी आज जो महंगाई का तूफान है उसमें थोड़ी कमी आ जाती शायद, तो शायद आपके बच्चे जहां आज मेल न्यूट्रिशन में हैं उनको ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती, तो हो सकता है कि उनको चंद 100 कैलोरीज दिन में ज़्यादा मिलती। कम महंगाई की वजह से जो इन फौजी गद्दारों ने आपके बच्चों को वो सेहत अफ़ज़ा ग़िज़ा लेने के लिए रास्ते में रुकावट, ये फौजी गद्दार बन गए। ठीक है? अच्छा, अब इंडिया की मिसाल लें। इंडिया ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल और यूरोप का स्ट्रेटजिक अलाई है, बल्कि उनका बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। ठीक है? और बहुत बड़ी जो FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसराइली कंपनियों की और अमेरिकी कंपनियों की और यूरोपियन कंपनियों की, जो कि उसको समझ रहे हैं कि हमने इसको 1 ट्रिलियन तक लेके जाना है 2030 तक, उनका ऑब्जेक्टिव है। यानी कि इतने ज़बरदस्त किस्म के जो फ़वाइद हैं
وہ یورپ اور یو ایس سے مودی لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی کا جو ان کا پرنسپل تھا، اصول تھا، اس کو برقرار رکھا، اور رشیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات نہ صرف اچھے رکھے بلکہ وہ سستا تیل وہاں سے امپورٹ کرنا شروع کر دیا جو آفر تھی اس وقت کی. تو انہوں نے اپنی ملکی ضرورت بھی پوری کی، یعنی انڈیا نے سستا تیل دیا جس سے ظاہر ہے ان کے اپنے جو عام کامن ہاؤس ہولڈ تھے، جو عام لوگ تھے، ان کو فائدہ ہوا، مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیا، بلکہ ایکسٹرا تیل لے کر انہوں نے اپنے اس کو ریفائن کیا اور یورپ کو ایکسپورٹ کیا، اور اس سے اربوں ڈالر کا جو منافع تھا وہ بھی کمایا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اس کے مفادات کے خلاف، مثال کے طور پہ اگر یہی میں نے ایک کیلکولیشن کی ہے کہ اگر یہ تیل پاکستان امپورٹ کرتا اور امپورٹ کرنے کے بعد اسی طرح سے ریفائن کر کے اگر آپ آزادانہ طور پہ یورپین منڈیوں کے اندر اس کو بیچتے تو 5.5 لاکھ روپے پاکستانی فی کس اس کا منافع ہے. یعنی اگر ہر پاکستانی کو، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان، ہر ایک کو آپ دیں تو 5.5 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں. تو آپ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ عمران خان کے لیے آپ نے کھڑا نہیں ہونا، آپ نے اپنے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے بچوں اور اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو یہ جو انٹرسیپٹ کی بات ہے، ظاہر اس وقت یہ سارے اکٹھے تھے اسرائیل کے ساتھ، دیور آن بورڈ، فوجی بھی تھے اس کے اندر، یہ جو نیچے آپ کے سیاسی مافیا ہیں وہ بھی تھے. بلکہ آج میں وہ شاندانہ گلدار کا ایک تھوڑا سا کلپ ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، موعید پیرزادہ کے ساتھ. تو وہ بتا رہی تھی کہ اس کو بھی نا یہ اس نے یو کے اور جو اس وقت امریکہ کی ایمبیسی تھی وہ بڑے ایکٹیو تھے، ٹھیک ہے نا، جو سفیر تھے. تو وہ اس کو بلوایا، تو اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ ٹریڈ اینڈ کامرس کی سیکٹری تھی. تو باتوں باتوں میں اس نے اس سے پوچھا کہ آپ عمران خان صاحب، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے باس ہیں، کبھی ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں، کبھی اختلاف کرتے ہیں. تو اس نے بہت سی باتیں کرتے کرتے اس نے کہا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے بہت بڑی ٹاپ گنز ہیں، بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو مریم اور بلاول کی پارٹی میں جا رہے ہیں. تو ایسے کرتے کرتے پھر وہ بات آگے بڑھتی، اس نے کہ آپ کیوں نہیں جاتے اس کے اندر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب غداری اس حد تک ہے کہ اچھا آپ یو کے کو یا یو ایس کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یو کے اور یو ایس ایون کہ ان کی ایمبیسیز بھی جو ہیں وہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، دے ور لائل ٹو دیئر اون پیپل، ان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مودی تھا، مودی اپنے لوگوں کی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن غدار جو ہمارے غدار وطن ہیں، جو ہماری جنگ نہیں بلکہ اپنے ایک محدود مفاد کے لیے وہ آپ کے بچوں کا مستقبل بیچ رہے تھے اور بیچتے چلے آ رہے ہیں. یعنی آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 75 سال. آپ دیکھیں ایران کی گیس پائپ لائن کی مثال لے لیں، تو ایران کی گیس پائپ لائن آج تک ڈیولپ نہیں ہو سکی، کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، سی پیک تھا، چلیں اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اقتصادی واقع اس میں تھے، آج سی پیک ہالٹ ہو چکا ہے، سی پیک جو ہے وہ تقریباً رک چکا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت سے تیل کا ایک پروجیکٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا، کراچی کے آف شور کیکڑا ون، تو وہ بھی انہوں نے وہاں پہ اس کو کامیابی سے نہیں چلنے دیا، کیا وجہ تھی؟ آپ کے تھر کے اندر جو کوئلے کے ذخائر ہیں جس سے آپ بڑی سستی بجلی بنا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بنانے نہیں دی گی، کیا وجہ؟ تو کہنے کا مطلب ہے میرے بھائی، آپ نے اگر کھڑے ہونا ہے تو آپ نے اپنے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے. کسی نے عمران خان کے لیے کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ عمران خان بھی آپ کے لیے کھڑا ہے. تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. یہی سائفر تھا، اسی سائفر کو اس نے قوم کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے یہ جو مقامی غدار ہیں یہ بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے مفادات کی قربانی دیتے ہیں. دیٹ واز دی سائفر. جی بی ایف ٹی بائی، اوور ٹو یو. ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ سب سے زیادہ کیروسین آئل جو ہے وہ سعودی عرب نے امپورٹ کیا تھا، اور وہ پہلی بار زندگی میں انڈیا سے کیا تھا، کیونکہ وہ اتنا چیپ ان کو مل رہا تھا. یہ بھی آپ اگر اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ایک وقت آیا سر کہ جو انڈیا انہوں نے ان کی جو اتنا انہوں نے ریفائنری، ان کی جو بڑی بڑی ریفائنری تھی، خاص کر رام گڑھ ان کی سیکنڈ بگیسٹ ان دی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریفائنری ہے، وہ 24 گھنٹے چلتی ہے. باقی چھوٹی ریفائنریز بھی ان کی چل رہی ہیں کچھ اس کے ساتھ، لیکن وہ بہت بڑی ریفائنری ہے. تو ظاہر ہے جب وہ اتنا زیادہ اپنی ضرورت کا سارا تیل لے رہے تھے اور پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی ان کا یہ جو ان کی لاٹری نکلی ہے،
تو ظاہر ہے اس کی جو کیروسین آئل ہوتا ہے سر وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے اسی پیٹرولیم بیسک را پیٹرولیم کی سب سے جو لوور ہوتی ہے آکٹین، تو وہ کیروسین آئل ہی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے پاس اتنا زیادہ تھا تو وہ ایکسپورٹ ہی انہوں نے کرنا تھا، کوڑیوں کے باؤ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا تھا. تو میٹر آف دی فیکٹ یہ ہے کہ آپ اور ان کی داد دینی چاہیے. ویسے میں تو آئی ایم ریئلی جسے کہتے ہیں کہ فاؤنڈ آف انڈین فارن پالیسی، کہ کم سے کم وہ بڑی آزاد خارجہ پالیسی ہے اور وہ اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے ہمیشہ کام کرتی ہے. جیسے خان صاحب کہتے ہیں، آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ خارجہ پالیسی کا مقصد صرف اور صرف اپنے لوگوں کے مفادات اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے مفادات کے تحفظ کا نام ایک خارجہ آزاد خارجہ پالیسی ہوتا ہے. جب آپ کے گھر کے فیصلے یعنی کہ آپ کے بچوں کو ہم کہتے ہیں ہم ان کو اسکول نہیں بھیجیں گے بلکہ یہ باہر جا کے نالیاں صاف کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا، یعنی یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے جو گھر کے فیصلے ہیں کس میں آپ کا مفاد ہے، کس میں آپ کے آنے والی نسلوں کا مفاد ہے. تو یہ 1% جو غدار لوگ ہیں، جو غدار یہ فیملیز ہیں، یہ سب کانٹیننٹ کی جو غدار فیملیز ہیں، اس کے اوپر آپ اگر نظر دوڑائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے جو فارن ایجنٹس تھے ان ایجنٹس سے مل کر مقامی لوگوں کا استحصال کرتے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ یہ بالکل ایسا ہی ہے. جی ایسٹ انڈیا کے ساتھ انہوں نے سر ایک تھوڑا سا معاملہ یہ کر دیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اوسی بھائی کی کال آ گئی. جی اوسی بھائی جی بی ایف ٹی بھائی میری ابھی آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، میرے خیال سے کال آ گئی تھی آپ کی، ابھی آ رہی ہے آواز. بسم جی اللہ. میرا خیال ہے بیچ میں کال آ گئی تھی شاید. جی بس یہی ہے کہ انہوں نے پھر ظاہر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک فوج بنا لی اور یہ پھر اس کے خلاف جو ہے یہ سارا سسٹم آپ کے سامنے ہے. تو ایسے ہی ہے. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. جی زبردست. اس پہ چودھری مدثر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، میں روٹیٹ کرتا ہوں باری باری. چودھری مدثر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو آپ نے سن لی ہے میرے خیال سے. بسم اللہ. جی السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، میں نے ویڈیو دیکھی. کون سی ویڈیو؟ یہ ایک ویڈیو میں نے چلائی تھی امریکن چینل پہ، یہ چلی ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ سائفر ریئل ہے. سائفر میں پہلے ہی کہہ رہے تھے سائفر نہیں ہے، اور اس میں وہ سارا بتایا کہ جیسے ڈونلڈ لو نے جو مل کے پلان بنایا تھا سارا کچھ. بیسیکلی جو حکومت جو کہہ رہی ہے کہ وہ سائفر ایسا ویسا تھا، اس کے بالکل اپوزٹ وہ جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے تو حکومت پھنس رہی ہے اس میں، یا جو آپ کے باجوہ صاحب ہیں وہ تو اچھا ہو گیا انہوں نے کہہ دیے. اے سر امریکہ آکھے یا نہ آکھے، برونی طاقتاں آکھن یا نہ آکھن، ٹھیک ہے، سانو جڑے پاکستانی ہیں نا اور اوورسیز پاکستانی ہیں، سانو اس چیز دا یقین ہے کہ جس دن خان صاحب نکلے نے نا انہوں نے سیفر دا دسیا سی، اسی اس دن دا یقین کیتے ہیں پاکستانیاں نے. کوئی امریکہ دے دسن نال یا برونی طاقتاں دے دسن نال پاکستانی عوام نو کوئی فرق نہیں پیندا ہے. بالکل انہوں نے یقین ہو گیا ہے اس چیز دا کہ خان صاحب نے جڑی گل کیتی سی وہ 100% درست ہے. اس دن تو بندے نے قبول کیتے ہیں، اج انہاں دی گلاں نال نہیں قبول ہونا. انشاءاللہ اللہ دے حکم نال ایسے سیفر دا فیصلہ جڑا او ایسے پاکستان دے وچ ایک واری پھر ہوے گا انشاءاللہ. 8 فروری تا جڑا رزلٹ ہے جس دن انشاءاللہ کامیابی پی ٹی آئی نو ملی تے ایسے سیفر دا جڑا ہے انشاءاللہ پھر ایک واری کیس چلے دا اور جننے دے کردار آئے نے وہ سامنے آون دے. اور پاکستانیاں سارے نو پتہ ہے اے جننے کردار آئے نے، ایک ایک نا دا پتہ ہے، کسی تو کوئی چیز نہیں بھولی ہے. اے چیزاں جڑیاں نے اسی ہن خبراں نال چوکھیاں تے اسی خود جاننے ہیں، سمجھنے ہیں، سانو انہاں چیزاں دی تے ضرورت ہی نہیں ہے ہن. بالکل بی ایف ٹی بھائی انشاءاللہ اللہ دے حکم نال پاکستانی عوام جڑی ہے وہ انہاں دی سوچ تو بھی اگے لنگ گئی ہے.
ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਦੀ। जी BFT भाई। अच्छा, इलेक्शन की तैयारी कैसे है, क्योंकि आप ग्राउंड पे भी हल्के से भी आपकी बात होती है, तैयारी कैसे है, क्या आप देख रहे हैं? BFT भाई मेरी डेली गल होंदी है अपने हल्के विच, 2 हल्के ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, 65 ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ 63 ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤ, ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MNA MPA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਦੀਏ, ਜਿਸ ਵੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਦੀਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਜਿਕਣ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BFT ਭਾਈ ਕੰਪੇਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਗਰਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BFT ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮਲੂਮ 2 ਆਣ ਕੇ ਬਗੈਰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੂਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ PP ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੇਨ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਦੋਂ NA 65 ਵਿੱਚ, NA 63 ਵਿੱਚ जी BFT भाई। मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं और भारतीय काबिज फौज है और वो आपको रोक रही है। वो जो हमने बचपन में देखा था, सुना था, ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैं BFT नहीं समझना, वो तो कख भी नहीं सी। यकीन करो ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ। ਬਾਬੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਪਟ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ BFT ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ